جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ماشاءاللہ سے ان کی تعیناتی سے جو ہے وہ چکوال کے جو رزلٹ رہا ہے اس دفعہ میٹرک کا وہ بڑا ہی زبردست رہا ہے. تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ گور یہ کہاں سے لے کر آئے اور کن کن شہروں میں یہ ٹاپر پوزیشنیں وہاں پر دلوا کر آئے. تو جاوید صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ چکوال اس دفعہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست پوزیشن نہیں ہے. یہ گر آپ کا کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں ذرا بتائیے گا, اور بچوں نے بڑے زبردست یہاں پہ جو نمبر حاصل کیے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرا گر نہیں ہے جی. میرا یہ 5واں 6ٹھا ڈسٹرکٹ ہے جہاں میں ایس سی او کام کر رہا ہوں. کوشش کرتے ہیں کہ جس بھی ڈسٹرکٹ میں جائیں وہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, لیکن میں یہ جو ساری کامیابی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کے اساتذہ کو, ان کے والدین کو اور ان بچوں کو دوں گا جنہوں نے اتنی محنت کی. الحمدللہ چکوال پورے پنڈی ڈویژن میں بورڈ میں ٹاپ پوزیشن پہ ہے. بورڈ کا جو رزلٹ ہے وہ 77% ہے, جبکہ چکوال کا 87% ہے. اور اس کے بعد پورے ڈویژن میں دوسرے نمبر پر ڈسٹرکٹ تلنگانگ رہا ہے جس کی پرسنٹیج 85% رہی ہے. تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, سب والدین کو اور سب ان بچوں کو جو پوزیشن میں آئے. تو آج ہم نے میڈم ڈی سی صاحبہ کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا فنکشن کیا ہے. تمام پوزیشن ہولڈرز کو یہاں پر بلایا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے, اور ان کے جو آگے کے خواب ہیں ان کو پورا کرنے میں, اور ان کو موٹیویشن دی ہے کہ آگے بھی اسی طرح محنت کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں. یقیناً یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اس میں اساتذہ ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, میڈم ڈی سی صاحبہ ہیں, ہماری بھی کوششیں اس میں شامل ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پوزیشن کو, اپنی ٹاپ پوزیشن کو آئندہ بھی تلنگانگ اور چکوال کے لیے برقرار رکھیں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں وہاں پر کیا رجحان ہے, والدین وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں کیونکہ اب یہ آگے پھر آپ کا داخلوں کا ایک سیزن شروع ہو جائے گا. تو آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی زیادہ تر بچوں کو داخل کرنا چاہیے, کیا کوئی کمی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں پر بچوں کو داخل نہیں کرواتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب پیرنٹس میں کافی زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے. میں تو ایس سی ای او چونکہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کو اون کرتا ہوں اور دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, لیکن ابھی یہ ٹینڈنسی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پبلک سیکٹر میں یعنی سرکاری اسکولوں میں داخلہ زیادہ کروا رہے ہیں. ہمارا پچھلے سال سے اب کا تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے وہ زیادہ ایڈمیشن ہوا ہے پنجاب میں پبلک سیکٹر میں, اور آہستہ آہستہ یہ ٹینڈنسی انکریز ہو رہی ہے. ہمارے لیے دونوں برابر ہیں, دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہماری قوم کو تعلیم دے رہے ہیں, لیکن کمپیریٹیولی ہمارے پبلک اسکول میں پبلک سیکٹر میں زیادہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, زیادہ ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں, اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر اچھا ہے, پلے گراؤنڈز اچھے ہیں. تو جو ایک اچھی ہیلدی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سوائے چند ایک کو چھوڑ کے میجورٹی آف دا پبلک سیکٹرز جو ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹر جو ہیں وہ زیادہ بہتر سہولتیں موجود ہیں. بہرحال یہ اچھا کمپٹیشن ہے, ہیلدی کمپٹیشن ہے پرائیویٹ پبلک کا. میں سمجھتا ہوں یہ رہنا چاہیے, لیکن ایک بات جس سے مجھے اختلاف ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو کاروبار نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, اچھی نیت کے ساتھ اچھے کاز کے ساتھ کریں. تو ہم دونوں کا جو رول ہے پبلک اور پرائیویٹ کا یہ کمپلیمنٹری رول ہے. ہم ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو میک دا تھنگس بیٹر. میرا آپ سے آخری سوال ہے, جو کچھ تنظیمیں آج کل آ گئی ہیں میدان میں, تو ان کا کیا ایجوکیشن میں رول ہے؟ کون سی تنظیمیں؟ ہاں, یہ ہمیشہ سے رہا ہے, یہ یہاں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. میں چونکہ پچھلے کافی ڈسٹرکٹس میں اور ایڈمنسٹریشن میں لانگ ٹائم سے ہوں. یونینز جتنی بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ ٹیچرز یونین ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے یونینز ہوں, وہ ایک خاص وقت کے بعد اسی یونین میں سے آگے ان کے آف شوٹس نکلتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک ایشو ہوتا ہے لیڈرشپ کا. اب لیڈرشپ میں 2-3 بندے یا ٹاپ 1-2 بندے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد کچھ نئے لیڈرز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو مانا جائے. تو اس سے پھر یہ اسی میں سے بریک ہو کے تو وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کام ایک ہی ہے سب کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ایک ہی اگر تنظیم ہو تو وہ زیادہ بہتر رول پلے کر سکتی ہے, لیکن اگر 2 بھی ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے. دیٹس نتھنگ بیڈ ود اٹ. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے. چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ادارے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست یہاں پر کام کر رہے ہیں. وہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہیں وہاں پہ جو اساتذہ ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں. اس کا جو ثمر ہے آج ہم نے تقریب میں
دیکھا کہ گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں نے بھی جو ہے وہ نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ بلکہ بورڈ کے لیول پر بھی جو ہے وہ پوزیشنیں حاصل کی ہیں. تو بھی ہم آپ کو ان بچوں سے بھی گفتگو کریں گے جنہوں نے بورڈ میں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی محنت کیسے رنگ لائی اور اتنے اچھے نمبر انہوں نے کیسے حاصل کیے. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فوجی فاؤنڈیشن اسکول کی جو ہے وہ نہار طالبہ ایمان فاطمہ, جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے, مگر انہوں نے جو ہے وہ بورڈ میں پنجے گاڑے اور بورڈ میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ سے ہماری جو بچیاں ہیں اس سال بھی جو ہے وہ ان کا 81% تناسب رہا, اور پورے بورڈ میں اور پورے پنجاب میں بھی اگر دیکھیں تو بورڈ میں لڑکیاں جو وہ سبقت حاصل کر کے لے گئی ہیں. تو اس وقت ایمان فاطمہ سے ہم گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کس طرح محنت کی, کس کا ہاتھ تھا, اساتذہ کا کیا کردار تھا. بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت کنگریچولیشن کہ آپ نے ماشاءاللہ سے بورڈ میں جو 3rd پوزیشن حاصل کی. تو یہ کیسے ہوا, کیا آپ نے سوچا تھا کہ میں اتنے زیادہ مارکس لے لوں گی؟ السلام علیکم, میرا نام ایمان فاطمہ, میں فوجی فاؤنڈیشن کالج چکوال سے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ میری راولپنڈی بورڈ میں 3rd پوزیشن ہے. تو سب سے زیادہ تو محنت ٹیچرس کی, پیرنٹس کی, اور خود بھی پڑھنا ہوتا ہے. اور میرا تو یہی تھا کہ میں ڈیلی بیسس پہ اپنا کرتی تھی, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اتنے مارکس آ گئے. ویسے ایکسپیکٹیشن تھا کہ آ جائیں گے, بٹ اتنا نہیں تھا کہ بورڈ میں پوزیشن بن جائے گی. سو بس محنت ہے اپنی بھی, اپنے پیرنٹس کی, ٹیچرس کی. سو اللہ تعالیٰ نے اتنے ایمان یہ بتائیے گا کہ آپ نے پورا سال ہی محنت کی ہے, جب یہ آخری لمحات آئے, امتحان قریب آئے, اس وقت دن رات ایک کی؟ سال کے شروع میں تو اتنا نہیں پڑھا تھا, لیکن ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر لیتی تھی. تو پھر اینڈ پہ ظاہر سی بات ہے, جب صبح پیپر ہو اور سر پہ پریشر ہو تو پھر تو پڑھنا ہی ہوتا ہے, تو وہ تو پھر رات ایک کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ کل رزلٹ ہے تو کیا فیلنگس تھی, کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی تو گھر والوں کے کیا تاثرات؟ بہت زیادہ خوش تھے, کیونکہ انہیں شروع سے تھا کہ کوئی نہ کوئی پوزیشن آنی چاہیے بورڈ میں. تو جب ڈسٹرکٹ کا پتہ چلا تھا تب بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. پھر جب بورڈ کا پتہ چلا تھا پھر اور زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ بورڈ میں پوزیشن, کیونکہ ایکسپیکٹ تو گھر والے کرتے ہیں بس بتاتے نہیں ہیں. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی بس. اچھا, ماما پاپا سسٹر کیا تاثرات ہے جب ان کو آپ ملیں, جب آپ نے بتایا جا کے کہ میں نے ٹاپ کیا ہے بورڈ میں اتنے نمبر میں, تو کیا کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں کہ بس تمہاری اپنی محنت ہے, کیونکہ میری اپنی ہی محنت ہے. تو بہت زیادہ خوش تھے, اور ایکسپیکٹیشن انہیں تھی تو اس لیے پھر انہیں خوشی ہوئی. اچھا, کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج کل ٹیوشن کا بڑا سہارا لیتے ہیں, آپ نے بھی کسی ٹیوٹر کا سہارا لیا تھا یا صرف اپنے خود ہی آپ پڑھتی تھیں؟ نہیں, خود ہی, ٹیوشن نہیں. جو اسکول میں ٹیچرس کراتے تھے وہ پھر گھر آ کے خود ریوائز کر لیا, یاد کر لیا, ٹیوشن نہیں. اچھا, جو آپ جیسی بچیاں ہیں جو ابھی تعلیم حاصل نہیں کر رہی, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ تعلیم کیا چیز ہے, کیا کہیں گے ان کو؟ میں تو یہی کہوں گی کہ تعلیم حاصل کریں. تعلیم آپ کو سپورٹ, آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے, تو تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے, ضروری ہے. بیسٹ آف لک ایمان فاطمہ. جیسے جی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, ایمان فاطمہ کی کہہ رہی ہیں میں نے کسی ٹیوٹر کا سہارا نہیں لیا, جو مجھے اساتذہ نے پڑھایا میں نے اسی کو اپنے ہی گھر جا کے جس کو ریوائز کیا. تو اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیوشن کا سہارا نہ لیں, اور جو اساتذہ آپ کو اسکول میں پڑھاتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں. اچھا جی, میرے ساتھ اس وقت ایمان فاطمہ کی سسٹر موجود ہیں جو خود ایک ٹیچر ہیں اور فوجی فاؤنڈیشن کالج میں پڑھاتی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ ٹاپر ہے اور بورڈ میں, تو ان کو کیسا لگا؟ جی بتائیے گا, جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن نے, آپ کے پہلے تو اپنے نمبر بتائیے گا کہ آپ کے میٹرک میں اپنے نمبر کتنے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Mehak Salim and I have done my masters in biochemistry and molecular biology from Qaid-e-Azam University Islamabad, and recently I am teaching at Fauji Foundation College Murid campus Chakwal. Iman Fatima is my little sister and she got brilliant marks in 9th class, and we are expecting her to get position in the board, and we are really very excited to hear this news about her position in the board as well as the first position in district Chakwal. جی, جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی جو آپ کی فیلنگ دیکھ لی ہے, مجھے ایمان سے زیادہ تو ان کی سسٹر خوش نظر آ رہی ہیں, جو ان کی فیلنگ ہے, ان کے چہرے پر جو تاثرات ہے. تو بیسٹ آف لک جی. مہک, آپ کی بہن نے جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے, اللہ پاک اس کو آگے بھی اچھے جو ہے وہ مارکس دلوائے رہا کہ آگے جو اس میدان میں بھی جانا چاہے اللہ پاک اس کو کامیابی دیں. تو جی ہم اور بچوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بچے میرے ساتھ موجود ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کے بھی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے پوزیشن حاصل کی. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد جنید رسول. آپ کس اسکول سے ہیں؟ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال.
اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ سیکٹر سے اور آپ نے اتنے زیادہ نمبر لے لیے، کیا وہاں پر تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے؟ اساتذہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں؟ اساتذہ توجہ دیتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے، اپنی بھی محنت ہے، اور اساتذہ دل لگا کے پڑھاتے ہیں، کوئی بھی لیکچر مس نہیں کرتے، اور بچوں کو ان کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اور ٹیسٹ باقاعدگی سے ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری بار بار ریویژن ہوئی، اور بس آپ کے سامنے۔ اچھا آپ یہ جو دیکھنے والے ویورز ہیں آپ کے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کو ترجیح دیتے ہیں، فیسیں بھی بھاری بھرکم بڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن کا معیار کیسا ہے کہ بچوں کو وہاں داخل کروانا چاہیے؟ جی گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن کا معیار بالکل بہت اعلیٰ ہے، اور اساتذہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور کنسیپچول وائز بھی بچوں کو اچھی طرح گروم کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیریزن کیا جائے تو گورنمنٹ کے اسکول بہتر ہوتے ہیں پرائیویٹ سے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اگر ہم تناسب کریں تو گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ یہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ تو ابھی ہم اور بچوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا اور انہوں نے کس طرح جو ہے یہاں پر وہ نمبر حاصل کیے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول 1 کے ایک اور ہونہار طالب علم جو ہیں وہ احسن سلیم موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے انہوں نے بھی بڑے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، تو سب سے اہم کردار کس کا رہا؟ آپ بتائیے گا جی۔ بڑا اچھا زبردست آپ نے نمبر حاصل کیے، تو اساتذہ کا کیسا کردار تھا اساتذہ سیکٹر کے حوالے سے؟ اس کے پیچھے اساتذہ کی بہت زیادہ محنت تھی، روزانہ کی بنیاد پہ ٹیسٹ ہوتے تھے، منتھلی بھی ٹیسٹ ہوتے تھے، ویکلی بھی ہوتے رہے ہیں، تو اس طرح پھر ہماری پروگریس رہی ہے، اور ٹیچر کو ہمارے پروگریس سے آگاہ بھی کرتے رہے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے ہماری پروگریس اچھی رہی۔ اچھا آپ بیٹا بتائیے گا آپ کا کیا نام ہے؟ ویسے تو بڑا لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، یہ بڑا ایک اچھا وہاں پہ ہمارے آگے گورنمنٹ سیکٹر میں، تو کیا ابھی بھی مار والا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کو مار سے اتنے نمبر ملے ہیں یا پیار سے آپ کو یہ نمبر حاصل ہوئے ہیں؟ نہیں بالکل مار سے اتنے نمبر نہیں حاصل ہوئے، ہمارے جو اساتذہ ہیں بہت پیار سے پڑھاتے ہیں، روز کی بنیاد پر لیکچر دیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی ہے، اس لیے ہمارے 91% ٹوٹل ہمارے اسکول کی رزلٹ رہا، اور اوورآل ڈسٹرکٹ میں ہمارے اسکول نے بہت اچھے پیار سے ٹیچر ہمارے ساتھ جو پیار سے پڑھاتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ ایجوکیشن میں میٹرک جو وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اس کو بڑی اچھے سے آپ نے کامیابی سے جو ہمکنار کیا۔ اب آگے آپ کا کیا مشن ہے؟ آگے جو آپ کا میدان ہے وہ کالج کا ہے، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اپنے فیوچر کے لیے؟ کالج میں بالکل ابھی میں نے میڈیکل فیلڈ سلیکٹ کیا ہے، تو کالج کے بعد انشاءاللہ CSS کرنے کا میرا پلان ہے، CSS پاس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے نوجوان کی بات سنی ہے، اس طالب علم کی بات سنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میڈیکل کریں گے، میڈیکل کے بعد پھر ہم جو ہے وہ CSS کر کے بڑے افسر بنیں گے، کسی نہ کسی ضلع میں جو ہے حکمرانی جمانے کے لیے یہ جوان جو ہیں تیار ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول 1 کے جو پرنسپل موجود ہیں، تو ان سے ہم ذرا پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا رزلٹ دیا۔ گورنمنٹ جو نمبر 1 اسکول ہے وہ شہر کے وسط میں موجود ہے، اور ہمیشہ سے جو ہے بہت ہی پرانا اسکول ہے، اور یہ ہندوؤں کے دور کا یہ اسکول بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہاں سے بہت سارے جو نوجوان وہ پڑھ کر گئے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر، تو کوئی فوج میں گیا، تو بہت سارے محکموں میں جو ہے وہ اس اسکول کے جو طالب علم ہیں وہ اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ رزلٹ دیا، آپ کے اساتذہ کی بڑی محنت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کا اتنا اچھا رزلٹ آنا، آپ اتنی توقع رکھے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چکوال گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جو ہے یہ ایک نہایت ہی قدیم درسگاہ ہے، جس کی بنیاد 1910 میں رکھی گئی، اور اس وقت مختلف شعبہ زیست میں نمبر 1 کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے فوجی جنرل بھی ہیں، ان میں سے ڈاکٹرز بھی ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ توقع تھی، میں نے اور اسٹاف نے، ہم نے یہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم 90% سے اوپر ہمارا رزلٹ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو اس میں شرف قبولیت بخشا۔ بچوں کی محنت ہے، بچوں کے پیرنٹس کی بھی دلچسپی تھی۔ جب تک یہ تینوں چیزیں ملیں نا، طالب علم، استاد اور والدین، تب تک یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو میں خاص طور پہ بچوں
کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بچوں نے بہت ایفرٹ کی ہے، اور خاص طور پہ اپنے جو میرے اساتذہ کرام ہیں کہ جو اس وقت ایک لوگوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کے اداروں پہ اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں پہ، تو الحمدللہ ہم نے وہ جو اعتماد ہے وہ بحال کیا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں 1700 سے زائد بچے، تقریباً 1760 بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے، اور یہ جو رزلٹ ہے ہمارا یہ 91% تھا بورڈ کا، اس میں 80 بچے تھے جو کہ اے گریڈ میں تھے اور 70 بچے جو تھے وہ A+ میں تھے۔ تو یہ تمام تر ایک محنت ہے اساتذہ کرام کی اور لگن اور شوق ہے بچوں کا بھی، جنہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، اور انشاءاللہ اگلے سال ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آگے مزید بہتر اس رزلٹ کو بہتر کریں، کوالٹی اور کوانٹٹی کے حساب سے رزلٹ بہتر ہو۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا ابھی آپ نے بات کی کوالٹی اور کوانٹٹی کی، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس جو سیٹیں ہیں اس سکول میں وہ 1760 ہی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ تو داخلوں کا رجحان کیسا ہے؟ داخلوں کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سکول ہے یہ مرکزی سکول ہے، اور یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ چکوال کے وسط میں ہے، اور ساتھ کے جو نوائی گاؤں ہیں ان کا بچوں کا بھی رجحان ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ایڈمیشن لیں۔ اس اسکول کا جو ایک امتیازی جو ہے اس کا ایک وہ یہ بھی ہے جو اسے دیگر اداروں سے ممتاز کرتا ہے کہ یہاں پہ 6 سے لے کے 10 تک صرف انگلش میڈیم ہے، اور پھر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو انگلش میڈیم میں داخل کروائیں، لیکن یہ ہمارے پاس ایک بدقسمتی سے جگہ کا ایشو ہے کہ ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہے۔ اس سال بھی ہم بہت سے بچوں کو ریفیوز ہم نے کیا ہے، داخلہ نہیں دے سکے، تو ہماری کوشش ہے، ہم نے CEO ایجوکیشن صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور ابھی ایک تحریری طور پہ DC صاحبہ سے بھی ایک درخواست ہم نے بھیجی ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں کم از کم ایک بلاک اور بنا کے دیں تاکہ ہم جو آنے والے بچے ہیں ان سب کو ہم داخلہ دے سکیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے پرنسپل کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 1760 بچوں کی گنجائش تو اب تک ہے، مگر ہمارے پاس جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، جگہ کی کمی کی وجہ سے جو یہاں پر ہم نے کئی بچوں کو جو داخلے نہیں دیے، تو اس پر جو ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے MNAs MPAs اور جو اعلیٰ حکام ہیں ضلع انتظامیہ، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ لوگ تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو وہ داخلہ کروانا چاہتے ہیں، مگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ان کو یہ داخلہ دے سکیں۔ تو اس کے لیے جو پرنسپل نے گزارش کیا، مطالبہ بھی کیا کہ ایک بلاک اگر اور بنا دیے جائے تو 1760 کی جگہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ 3400 بچے جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہاں پر بچے داخلہ لے سکیں گے، اور اس سے تعلیم کے زیور سے جو وہ آراستہ ہو سکیں گے۔ تو ابھی اور بھی ہم بچوں سے بات کریں گے جنہوں نے یہاں پر ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہیں اور اچھے نمبر لیے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ تلنگانگ کے جو پنجاب کالج ہے اس کے اسٹوڈنٹس عالیان موجود ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ سے تلنگانگ میں اپنے جو پنجے گاڑے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ عالیان، آپ بتائیے گا بیٹا کہ آپ نے بڑے اچھے مارکس حاصل کیے ہیں، تو اس میں اہم کردار کس کا تھا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے نوازا۔ اس کے بعد اساتذہ کرام اور والدین کی محنت اور دعاؤں کے نتیجے پنجاب کالج اس میں ویکلی ٹیسٹ، منتھلی ٹیسٹ، سیکوینس، پری بورڈ دے کر تیاری اتنی ہو گئی کہ کوئی اب امتحان سے ڈر ہی نہیں لگتا، بے خوف ہو کر جاتے تھے، پیپر دے کر آئے اور رزلٹ آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں سبقت لے جاتی ہیں، تو لڑکے کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کا پڑھنے کا رجحان کم ہوتا ہے، آپ لوگوں کا ذرا کھیل کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے؟ جی، لڑکوں کا کھیل کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لڑکوں کے باہر کام بھی زیادہ ہوتا ہے، گھر کا سودا سلف، لڑکیوں نے گھر ہی رہنا ہوتا ہے، تو اس لیے لڑکیاں زیادہ کام بھی بڑے ہوتے ہیں، خواتین کے بڑے کام ہوتے ہیں بچوں کے۔ یہ نہیں آپ کی عمر تو بھی ایجوکیشن کی ہے نا، جی، آپ نے کوئی ابھی تو نہ کوئی شاپ کھولی ہوئی ہے، مگر آپ نے ایجوکیشن آپ نے اپنی محنت کی ہے کہ آپ کو اس مطابق آپ کو نمبر ملے۔ محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جتنی محنت کی اللہ تعالیٰ نے اتنا دی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دے۔ فیوچر میں کیا کرنا ہے؟ آگے پلان ہے CSS آفیسر بننے کا۔ CSS میں کیا آپ بننا چاہیں گے؟ میں DC بننا چاہوں گا، ڈپٹی کمشنر۔ میڈم کو بلین کی جگہ آپ خود آنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس نوجوان کی بھی گفتگو سنی ہے کہ یہ اب CSS کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی لڑکیاں کہ ان کا کام نہیں ہوتا، مگر ہم لوگ جو بڑے کام کرتے ہیں اس کے باوجود ہم نے اتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو چلیں، ہاں یہ اس کی محنت ہے، اللہ پاک نے اس کو صلہ دیا ہے،
اور ابھی میرے ساتھ ایک گورنمنٹ سے گرلز ہائی اسکول کی بھی طالب علم موجود ہیں، نمبر 1 سے ہیں. اچھا، یہ تینوں پوزیشن جی ان کی پرنسپل بھی ساتھ ہمارے موجود ہیں، تو ان بچوں سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جو ہے وہ ٹاپ پر رہا بوائز کا، اور گورنمنٹ گرلز نمبر 1 یہ ٹاپ پر رہیں ان کی بچیاں. تو کیسا فیل کر رہی ہیں بیٹا، اتنا اچھا آپ نے جو رزلٹ حاصل کیا؟ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں کہ اس میں ہمارے اسکول کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہے، اور اس طرح ہمارے ٹیچرز ہیں ہماری، انہوں نے بہت اس طرح ہارڈ ورک ہے ان کا بھی، ہمارے ساتھ بہت محنت کی ہے. تو ٹیچرز کا زیادہ اہم رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اسکول بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ٹیچرز، ہمارے پرنسپلس ہمارے بہت کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہیں اتنی کامیابی سے نوازا ہے. آگے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے، اور ان ٹیچرز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا کوآرڈینیٹ کیا. آپ بتائیے گا بیٹا، آپ کیا کہیں گے؟ جی، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے کامیابی دی، اور پھر والدین اور اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے ہماری اوپر محنت کی اور ہمیں جو ہے نا سب سمجھایا، کانسیپٹس کلیئر کیے، تو تبھی ہم اس کامیابی کے قابل ہوئے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اتنے زیادہ نمبروں سے نوازا ہے، اور اس میں میرے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے، میرے ٹیچرس کا سب سے زیادہ، کیونکہ ہم لوگوں کے وہ اسکول میں انہوں نے ہمیں پڑھایا، اور پھر ہم لوگوں کے ٹیسٹ رکھتے تھے اس لیے. میڈم آپ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ پرنسپل ہیں اور اتنا اچھا رزلٹ آپ کا آنا، تو آپ کریڈٹ کس کو دیں گی؟ بچوں کی محنت ہے، اساتذہ کی، کیا کہیں گے؟ میں کریڈٹ جو ہے وہ تمام ٹیچرس کو دوں گی، ان کے پیرنٹس کو بھی دوں گی، کیونکہ پیرنٹس کی کنٹریبیوشن کے بغیر جو ہے نا یہ کامیابی ممکن نہیں ہے. اور ٹیچرس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کی کامیابی میں، ان کی گائیڈنس، ان کی ساری محنت جو ہے، اور پھر بچوں کا بہت بڑا ہاتھ کہ انہوں نے اس گائیڈنس کو اور اس چیز کو پراپرلی لیا. اور ڈسٹرکٹ میں ہمارا اسکول جو وہ سب سے بڑا بھی ہے، اور اسٹرینتھ وائز بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. 2200 ہماری اسٹرینتھ ہے، اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھائی نہیں ہوتی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے پرنسپل کی، تو یہی کہہ رہی ہیں کہ استادوں کا بہت اہم کردار ہے، روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے استاد کو. واقعی اگر شاگرد اس لائق ہوں کہ وہ اپنے استاد کی قدر کریں، ان کی محنت ہو، تو پھر وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شاگرد جو ہے، وہ طالب علم جو ہے، وہ اس کو کامیابی جو ہے وہ نہ ملے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈی پی ایس اسکول کی جو ہے وہ ہونہار طالب علم طلبات موجود ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں بھی اور بورڈ میں بھی جو پوزیشن حاصل کی ہیں. تو ان سے پوچھیں گے ڈی پی ایس اسکول جو اس کا ایک بڑا نام ہے چکوال میں، جو اس کو وہاں پر داخلہ ملنا ہی بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان سے پوچھیں گے، آپ بتائیے گا جی، ماشاءاللہ آپ نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے ڈسٹرکٹ میں؟ جی، ڈسٹرکٹ میں میری 3rd پوزیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں. اور اس کے بعد اسکول کی بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں، اپنے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے، اپنے پیرنٹس کی سپورٹ، ٹیچرز کی محنت، اور اپنی محنت کو تو ہم کسی طرح بھی ڈینائی کر نہیں سکتے. اور اپنی محنت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بس کامیابی عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر. آپ اپنا نام بتائیے گا. عائشہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کی بورڈ میں پوزیشن بھی ہے؟ جی، عائشہ زینب نام ہے، اور ڈی پی ایس سی ہوں میں، اور میری بورڈ میں 10th پوزیشن ہے، اور ڈسٹرکٹ میں 2nd پوزیشن ہے. اور اس سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت تھینک یو. میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور اس کا صلہ مل گیا، اور ٹیچرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے سارے کنسیپٹس کلیئر کیے، بہت زیادہ سمجھایا. اور اس کے بعد میرے بابا، انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور بہت زیادہ محنت کی، اور مطلب ہمیں چھوڑا پھر لیا، مطلب ہمارے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اس کے علاوہ پیرنٹس، ٹیچرس، سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ میں سے کسی نے ٹیوشن کا بھی سہارا لیا ٹیچر کا؟ نہیں، ہم نے خود پڑھا ہے. آپ بتائیے آپ کی کون سی پوزیشن؟ جی، میری ڈسٹرکٹ، میرا نام حجاب فاطمہ، اور ڈسٹرکٹ میں 3rd پوزیشن ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے. اس کے بعد میرے اسکول کا بھی بہت زیادہ سپورٹ تھی، ٹیچرز بہت زیادہ سپورٹیو تھیں، اور میرے پیرنٹس کی تو میں جتنی تعریف کروں اتنا کم ہے. جتنا سپورٹ انہوں نے کیا اتنا کوئی نہیں کر سکتا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کا سب سے پہلے تو اپنے اساتذہ کا اور اسکول کا، اور اس کے بعد جو والدین کا یہ بڑے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے جو ہے ان کے اوپر اتنی محنت کی، اور آج ان کی محنت کا صلہ جو ہے وہ ان کو ملا، اور یہ آج اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی ٹاپر پر ہیں. اور ان سے ایک بچی جو ہے اس نے بورڈ میں جو ہے وہ 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے. تو یہ اور بھی ابھی یہاں پر بچے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ انہوں نے کس طرح جو ہے اپنی کامیابی کی جو ہے وہ حاصل کی ہے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈی پی ایس اسکول کے محمد عبداللہ اور بیریا کے جو میس وسیم جو موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھا، کیونکہ یہاں پر تو لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، ہم نے جیسے دیکھا پروگرام میں بھی. تو عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ جو نمبر حاصل کیے ہیں، اس میں سب سے زیادہ
کس کی محنت حال شامل تھی؟ کیا آپ ایسے ہی بھاگتے تھے پڑھائی سے؟ تو کس نے آپ کو اتنا پڑھایا کہ آپ نے اچھے نمبر؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نمبروں سے نوازا ہے. سیکنڈلی پیرنٹس کی ایفرٹس ہیں, تھرڈلی ٹیچرس کی ایفرٹس ہیں, اور فورتھ اپنی ایفرٹس ہوتی ہیں انسان کی. بندہ خود ایفرٹ نہ کرے پھر جو مرضی ایفرٹس کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ انسان کو پڑھنا, جتنا انسان پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھنا چاہیے. جتنے اچھے مارکس آئیں گے اس کا فیوچر اتنا سیکیور رہے گا, اور انسان اتنا ہی اچھا زندگی گزار سکتا ہے جتنا وہ پڑھنا چاہے گا. اور انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اچھے مارکس اندر لے تو کافی اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے اتنی ویسے امید کر رکھی تھی جتنی محنت کی تھی کہ اتنے اچھے مارکس آپ کو مل جائیں گے, یا کم ملے ہیں زیادہ ملے ہیں؟ اس سے زیادہ کی امید تھی لیکن اب 2 ملے, اس پہ خوش رہنا چاہیے. 11 نمبر میرے کیمسٹری میں کم ہے, ورنہ کافی اچھے مارکس آ جاتے. اور اچھا, آپ کے سائنس سبجیکٹ ہیں تو آگے آپ کا فیوچر کیا ہے؟ کوئی آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے یا میڈیکل کے اس میں جانا ہے, کیا ہے؟ نہیں, میرا یہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے, اس میں اسٹاک ٹریڈنگ سیکھنی ہے. اسٹاک ٹریڈنگ آج کل کے ویسے ہی بہت پاپولر ہے اور ان میں کافی زیادہ آپ کما سکتے ہیں اپنی ایفرٹ سے. اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تو ویسے ہی بہت اسکوپ ہے آج کل پاکستان میں. یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کہ لڑکے آج کل موبائل اور یہ گیم, یہ لیپ ٹاپ, یہ چیزیں بہت ساری آ گئی, ان کو رجحان بہت زیادہ ہے. تو آپ ان لڑکوں کو کیا کہیں گے کہ تعلیم کی طرف وہ نہیں دے رہے رجحان, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹائم مینیج کرنا آنا چاہیے. گیمس تو ہر کوئی کھیلتا ہے. 9th میں بھی PUBG بہت کھیلتا تھا, لیکن ٹائم مینیج کر لے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے بندے کا. گیمس بھی بے شک بندہ کھیلے, لیکن وہ ہوتا ہے کہ بہت سارا دھیان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے گیمز میں, اس لیے جتنا کم سے کم کھیلنے بہتر ہے. اچھا, آپ نے جو محنت کی تھی, دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کو دیتے تھے؟ 6 گھنٹے اسکول, 2 گھنٹے اکیڈمی, اور ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے گھر پہ. تو پھر کھیل کو ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں ہوتا تھا, سنڈے ہوتا تھا, اور اب چھٹیوں میں 4 سے 6. اچھا, ہمارے ساتھ جی اب بیریا کے بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں, تو ان سے پوچھیں گے جی کہ ان کا جو یہ جو رجحان ہے ماشاء اللہ سے, یہ بھی اپنے جو اسکول میں جو ٹاپ پہ آئے ہیں, تو یہ کیسا دیکھ رہے ہیں, کیسا رہا جی آپ کا یہ ایکسپیرینس؟ بہت اچھا, جب آپ کو پتہ چلا کہ اتنے اچھے آپ کے مارکس آئے ہیں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے مارکس دیے. اوپر سے پیرنٹس نے بہت زیادہ گائیڈ کیا. بیسیکلی پیرنٹس بھی میرے ایسی انسٹیٹیوشن سے ہیں, گورنمنٹ ٹیچرز ہیں, تو وہاں سے بہت زیادہ گائیڈنس ملی. باقی ہمارے اسکول کے ٹیچرز, ہمارے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, ہماری پرنسپل, ان سارے نے بہت زیادہ گائیڈ کیا. اوپر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بس جب رزلٹ آیا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ انشاءاللہ اتنے مارکس آ جائیں گے. تو بندہ پیپر اٹیمپٹ کر کے باہر آتا ہے تو بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس طرح پیپر اٹیمپٹ کیا تو اتنے مارکس آنے جائیں گے. تو وہ بس میرے فادر ہی ساتھ تھے, ہم رزلٹ دیکھ رہے تھے, تو وہ ایکسائٹمنٹ لیول ہی ہائی ہو گیا تھا بہت زیادہ. بس اللہ کا شکر ہے, اچھے رزلٹ آیا. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ اسی شعبے سے منسلک ہیں اور گورنمنٹ کے ہیں, تو گورنمنٹ اسکول میں آپ نے کیوں نہیں داخلہ لیا, پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کیوں گئے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے گورنمنٹ سیکٹر بھی اچھا ہے, لیکن وہاں پہ اب انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ بندہ پڑھ سکے. وہاں پہ وہ ڈفرینٹ پرائیورٹیز بن جاتی ہے بچے کی. وہاں ہر ٹائپ کے بچے ہوں گے تو کوئی بندے کا پڑھائی سے دھیان ڈائیورٹ ہو سکتا ہے کہ بندہ اب صرف پڑھائی پہ. اب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں صرف پڑھائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہے, لیکن ایک لمٹ کے اندر ہے. اب گھر والوں کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس ہے, چیک ہوتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ بچہ مطلب کوئی غلط تو نہیں ہو رہا, مطلب اس کی پرائیورٹیز چینج تو نہیں ہو رہی. باقی گورنمنٹ اسکول میں بندہ جاتا ہے تو وہاں بندے کی تھوڑی سی فرینڈ شپس ہو جاتی ہیں, بندہ دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے, تو اس وجہ سے پڑھائی سے فوکس تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جب آپ نے بیریا میں لیا ہے تو کیا بیریا ہی جانے کا آپ کا ہے اگلا پلان, جب آپ اگلے فیوچر میں کیا آپ بننا چاہتے ہیں؟ آگے انشاءاللہ بھی تو میں نے پری میڈیکل رکھا, تو انشاءاللہ میری فرسٹ پریورٹی تو میڈیکل ہے, ڈاکٹر. باقی مجھے ڈپلومیسی بہت پسند ہے, ڈپلومیٹ میں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, تو میرا اس کی طرف تھوڑا سا رجحان ہے. بیسٹ آف لک جی. جیسا کہ آپ نے جی گفتگو سنی تمام بچوں کی, تمام یہاں پر جو اساتذہ اسکول کے, ان سب جو ہے وہ اس آج کے دن بہت خوش ہیں کہ کیونکہ ان کی 10 سالہ محنت جو ہوتی ہے ان بچوں کو ملتی ہے, اور 1 سال کی جو محنت ہے وہ اساتذہ اور ان کے جو ہے وہ پرنسپل ہوتے ہیں اسکول کو, ان کی ملتی ہے. تو یہ بڑا ہی زبردست اس دفعہ جو وہ چکوال کا جو ہے وہ 81% جو ہے وہ رزلٹ رہا ہے, جبکہ پنڈی بورڈ میں 77% رہا ہے. تو اسی طرح کے ہمارے جو طالب علم ہیں, طالبات ہیں, وہ اس طرح محنت کرتے رہیں اور جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے ملک کا بھی نام روشن, اپنے گھر والوں کا اور اپنے شہر کا بھی نام روشن کریں. تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا, اور اس طرح کے نوجوان جو نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. اپنے میزبان راجہ ثاقب کو کیمرہ مین فیصل کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.